نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین کی نشر و اشاعت کے لیے انسانوں کی طرف اپنے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ ان انبیاء اور رسولوں نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کی اشاعت کی اور دین کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا۔ ان انبیاء اور رسول کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے بعض انبیاء کو بعض پر، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 253 میں ارشاد فرماتا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہیں کہ جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو اسی طرح یہ انبیاء کرام کا سلسلہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک آ پہنچا، اور آپ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور آپ تمام انبیاء اور تمام رسولوں میں سب سے افضل ہیں۔ اور آپ کے بعد چونکہ کوئی نیا نبی اور نیا رسول نہیں آنا تھا، اس لیے یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کا جو منصب تھا اور جو ان کو ذمہ داری دی گئی تھی اشاعت دین کی، یہ اشاعت دین کی ذمہ داری صحابہ کرام علیہ رضوان کے کندھوں پر آئی۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان یہ وہ جماعت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جو سب سے افضل گروہ ہے، تمام اولیاء کا بھی سردار ہے، تمام اولیاء امت سے بھی افضل ہے۔ تو ان صحابہ کرام میں بعض سے افضل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر۔ تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا، یہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اور مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 6018 میں ہے، یا محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء بعدها اقوى من بعد، یعنی اے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم، بے شک آپ کے اصحاب میرے نزدیک آسمان میں تاروں کی مانند ہیں، ہاں بعض سے زیادہ قوی یعنی فضیلت والے ہیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام میں بعض سے افضل و اعلیٰ ہیں، اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان میں بھی بعض سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اب ان تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل کون ہے، سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے، تو اس میں عقیدہ اہل سنت آپ ملاحظہ کریں۔ اہل سنت کا عقیدہ مسلمہ متفقہ اجماعیہ یہ ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل یار غار و یار مزار مولا علی اور تمام صحابہ کا پیار سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور ہم اہل سنت افضلیت مطلقہ کے قائل ہیں، اور اس پر اجماع ہے۔ اور جو اس افضلیت کا انکار کرے یا ان دونوں حضرات کی افضلیت مطلقہ کو بیان کرنے سے توقف کرے، وہ گمراہ و بددین ہے۔ افضلیت کا معیار کیا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا، افضلیت کا معیار کوئی عالی خاندان یا عالی نسب ہونا نہیں، اسی طرح معروف و مشہور ہونا یہ کوئی فضیلت یا افضلیت کا معیار نہیں، اسی طرح دولت مند ہونا، طاقتور ہونا، حسین و جمیل ہونا، گفتار پر قادر ہونا، فصیح و بلیغ ہونا، یہ سب چیزیں یہ افضلیت اور فضیلت کا معیار نہیں ہیں۔ یہ چیزیں تو دنیاوی خوبیاں تو کہلا سکتی ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک فضیلت اور افضلیت کا معیار نہیں ہو سکتی۔ اگر نسب کا جو ہے وہ لحاظ کیا جاتا کہ نسب جو ہے وہی افضلیت کا معیار ہے، تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ مولا کائنات سے بھی افضل ہوتی۔ حالانکہ مخالفین بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے افضل ہیں۔ اسی طرح حسنین کریمین یعنی امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی مولا کائنات علی المرتضیٰ سے افضل ہوتے۔ اگر جو ہے وہ جزئیت اور نسب جو ہے یہ معیار ہوتا افضلیت کا، تو پھر حسنین کریمین بھی مولا علی پر افضل ہوتے،
کیوں؟ کیونکہ مولا علی حضور کا جز نہیں ہے بلکہ حسنین کریمین جو ہیں وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسادت سے حضور سرور کونین کا جز ہیں، تو اس اعتبار سے تو ان کو بھی افضل ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے، مخالفین بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی افضل ہیں۔ تو پتہ لگا کہ یہ جزئیت یا نسب یہ جو ہے وہ معیار نہیں ہے، تو پھر معیار افضلیت کیا ہے؟ وہ کون سا معیار ہے کہ جس پر اگر کوئی شخص پورا اترے تو وہ سب سے افضل کہلائے گا؟ تو اس چیز کو قرآن پاک نے اس انداز سے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو یہاں پر پتہ لگا کہ اللہ کے نزدیک اکرم یعنی زیادہ عزت والا وہ ہے جو اتقا ہے۔ اتقا اکرم عند اللہ ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ بات آگے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، اور یہ جو آیت میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں یہ نازل کس موقع پہ ہوئی تھی؟ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بھاری رقم دے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا، تو کچھ لوگوں نے یہ چیما گوئیاں کی کہ شاید حضرت ابو بکر صدیق پر بلال حبشی کا کوئی احسان ہے جس کو اتارنے کے لیے آپ نے اتنی بھاری رقم دے کر، اتنی کثیر رقم دے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کو خریدا، تو ضرور جو ہے وہ آپ ان کے احسان کے نیچے دبے ہوں گے، اس احسان کو اتارنے کے لیے آپ یہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے سورہ لیل کی آیت نمبر 17 سے 20 میں ارشاد فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب بہت بڑا پرہیزگار آگ سے دور رکھا جائے گا، الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ پرہیزگار جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے تاکہ ستھرا ہو، وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف اپنے بلند رب کی رضا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اور اس پر مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چنانچہ امام خازن رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفا 741 سنہ ہجری اپنی تفسیر خازن جس کا اصل نام لباب التاویل فی معانی التنزیل، اس کے اندر سورہ لیل کی انہی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَهُوَ ابو بکر الصدیق فی قول جمیع المفسرین، یعنی تمام مفسرین کے نزدیک اس آیہ مبارکہ میں سب سے بڑے پرہیزگار سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی طرح سیدی و سندی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مطلع القمرین فی ابانت سبقت العمرین کے صفحہ نمبر 164 پر ارشاد فرماتے ہیں، آیہ کریمہ میں با اجماع مفسرین اتقا سے جناب سیدنا امام المتقین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں۔ امام محی السنہ بغوی فرماتے ہیں، یعنی ابا بکر فی قول الجمیع، اتقا سے مراد سب کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں، امام علامہ شمس الدین ابن جوزی نے بھی اس پر اجماع نقل کیا ہے، اور یہ معنی ابو بکر بن ابی حاتم اور طبرانی اور ابن زہیر اور محمد بن اسحاق وغیرہ ہم محدثین کی احادیث میں وارد، حتیٰ کہ طبرسی نے باوجود رفض تفسیر مجمع البیان میں اسی کو مقبول رکھا اور انکار کا یارہ اور اقرار سے چارہ نہ پایا۔ مع ھذا آیت کے لیے دوسرا محمل صحیح متصور ہی نہیں کہ بالضرورہ یہاں وہی مقصود جو افضل امت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ آیہ اولا سے مناقضت لازم آئے۔ تو یہاں پر سیدی و سندی اعلیٰ حضرت نے بالتصریح فرما دیا کہ اجماع مفسرین ہے اس بات پر کہ ان آیات میں اتقا سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اب ان دونوں آیات کو اپنے سامنے رکھیں، پہلی آیت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور دوسری آیت وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اتقا سے اجماعی طور پر اجماع مفسرین میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے یہ شو ہو رہا ہوگا کہ ہمارے پاس دو مقدمات ترتیب پاتے ہیں، اب ہم منطق کی روح سے انشاءاللہ نتیجہ نکالیں گے ان دونوں آیات کو سامنے رکھ کر، ایک صغرا ہوگا اور دوسرا کبرا ہوگا،
سغرا جو ہے وہ ہمارا یہ جملہ بنے گا صدیق اتقا، یعنی ابو بکر صدیق سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ یہ کس آیت سے ہم نے نکالا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس آیہ مبارکہ سے ہم نے یہ والا جملہ نکالا صدیق اتقا کہ صدیق اتقا ہیں۔ اور کبرا جو ہے اس کا یہ جملہ ہوگا کل اتقا اکرم عند اللہ، ہر اتقا اکرم ہے اللہ کے نزدیک، یعنی سب سے زیادہ عزت والا ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ جملہ ہم نے پہلی آیہ مبارکہ سے نکالا کہ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو پتہ لگا ہر اتقا وہ اللہ کے نزدیک اکرم ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ تو اب ان دونوں مقدموں کو سامنے رکھ کر بیچ میں سے حد اوسط کو نکال دیں گے، اور حد اوسط اتقا بن رہا ہے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلے گا اور اس کا جملہ کیا بنے گا؟ وہ بنے گا صدیق اکرم عند اللہ، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ثابت ہو رہی ہے۔ اب میں سادات کرام کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ اے گروہ سادات، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتایا ہوا عقیدہ رکھیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3662 لے کر آئے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم بعثہ علی جیش ذات السلاسل فاتیتہ فقلت ای الناس احب الیک قال عائشۃ فقلت من الرجال فقال ابوها قلت ثم من قال ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو غزوہ ذات سلاسل کے لیے بھیجا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ میں نے پوچھا مردوں میں سے کس سے؟ یعنی آپ نے فرمایا میرا مقصود مردوں میں سے پوچھنے کا ہے، مردوں میں سے آپ کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے والد سے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ میں نے پوچھا ان کے بعد؟ فرمایا عمر بن خطاب سے۔ اس طرح آپ نے کئی آدمیوں کے نام لیے۔ امام ترمذی اپنی جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ 3666 نمبر یعنی 3666 نمبر مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں ان علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین ما خلا النبیین والمرسلین لا تخبرہما یا علی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر جنت کے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ہیں، خواہ وہ اگلے لوگ ہوں یا پچھلے سوائے نبیوں اور رسولوں کے، لیکن علی تم ان دونوں کو خبر نہ دینا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی جامع ترمذی میں ایک اور حدیث پاک 3673 نمبر لے کر آئے، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ قالت، آپ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہم، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی قوم کے لیے مناسب نہیں کہ ابو بکر کی موجودگی میں ان کے سوا کوئی اور قوم کی امامت کروائے۔ کنز العمال حدیث نمبر 32645 اور بعض نسخوں میں 32642 ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر خیر اہل السماء و خیر اہل الارض و خیر الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، کہ ابو بکر و عمر انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے علاوہ تمام آسمان والوں، زمین والوں اور تمام اگلوں پچھلوں سے افضل ہیں۔ اب جامع ترمذی کی ایک حدیث پاک جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہوں کا عقیدہ جو ہے وہ ہمیں پتہ لگے گا، تو اے سیدو ہم کیوں نہ وہ عقیدہ رکھیں جو ہماری ماں اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3656 ہے عن عائشہ عن عمر بن الخطاب قال ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی حضور سرور کونین کے نزدیک ابو بکر ہمارے سردار بھی ہیں، ہم میں سب سے زیادہ فضیلت والے بھی ہیں اور ہم میں سب سے زیادہ محبوب بھی ہیں۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا اور حضرت عمر فاروق اعظم کا۔ تو سیدو ہمیں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو ان حضرات قدسیہ کا ہے۔ اب میں سادات کرام سے کہوں گا کہ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ عقیدہ رکھنا چاہیے
جو ہمارے بابا جان علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3671 ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بیٹے نے آپ سے سوال کیا، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال ابو بکر قلت ثم من؟ قال عمر وخشیت ان یقول عثمان قلت ثم انت؟ قال ما انا الا رجل من المسلمین۔ عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے عرض کی پھر کون؟ فرمایا حضرت عمر۔ اور پھر مجھے لگا کہ آپ حضرت عثمان غنی کا نام لیں گے، تو میں نے عرض کی پھر آپ افضل ہیں؟ تو عاجزی کے طور پر آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ اور اب سیدو ذرا دل کے کانوں سے یہ بات سننا، المعجم للطبرانی کی حدیث نمبر 3920 ہے، قال ابو جحیفہ دخلت علی علی فی بیتہ فقلت یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فقال مہلا ویحک یا ابا جحیفہ الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ ابو بکر وعمر ویحک یا ابا جحیفہ لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر وعمر فی قلب مؤمن۔ ابو جحیفہ نے کہا کہ میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر میں داخل ہوا تو میں نے عرض کی کہ اے رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل ہستی، تو آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا ٹھہرو، جلدی سے کام مت لو۔ اے ابو جحیفہ، افسوس ہے تجھ پر کہ تجھے اتنے بڑے مسئلے سے بے خبری ہے، کیا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی کی خبر نہ دوں؟ اب مولا کائنات اپنا عقیدہ بیان کرنے لگے ہیں، ذرا یہ سنیں۔ مولا کائنات اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد سب سے افضل ہستی وہ ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اے ابو جحیفہ، تجھ پر افسوس ہے، یہ بات بھی یاد رکھ کہ میری محبت اور ابو بکر و عمر کی دشمنی کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ امام جلال الدین سیوطی المتوفی 911 سن ہجری اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں نقل کرتے ہیں، وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ عن علی قال خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر وعمر۔ قال الذهبي هذا متواتر عن علی فلعن الله الروافض ما اجهلهم۔ امام احمد وغیرہ نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت کیا کہ آپ فرماتے ہیں اس امت میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر ہیں، پھر عمر۔ امام ذہبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ بات مولا کائنات علی المرتضیٰ سے متواتر مروی ہوئی ہے، یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ کوئی ایک آدھ سے سنی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ متواتر تواتر کے ساتھ مولا کائنات سے یہ بات سنی گئی ہے اور تواتر سے یہ بات مروی ہوئی ہے کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اس کے بعد امام ذہبی فرماتے ہیں تو اللہ کی لعنت ہو ان روافض پر، یہ اس سے کہاں جاہل پھرتے ہیں۔ میں سادات کرام کو کہنا چاہوں گا کہ ہمیں وہ عقیدہ رکھنا چاہیے جو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 3697، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، كنا فی زمن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان، یعنی ہم حضور سرور کونین کے زمانے میں ابو بکر صدیق کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو فضیلت نہیں دیتے تھے۔ سنن ابی داود کی روایت میں ہے كنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم حی افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ سے متصف ہونے کے وقت ہم کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ تو ان دلائل سے پتہ لگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل ماننا یہ قرآن کا بھی مطلوب ہے اور احادیث کا بھی مطلوب ہے، یہی اہل بیت اطہار کا بھی عقیدہ تھا اور یہی صحابہ کرام کا بھی عقیدہ تھا اور یہی ائمہ مجتہدین، ائمہ مفسرین، ائمہ محدثین کا بھی عقیدہ ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہم اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس موضوع کے اوپر میری ایک کتاب افضلیت صدیق اکبر اور سادات کرام بھی ہے، اس کا لنک انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، اس کو بھی احباب ڈاؤن لوڈ کریں اور لوگوں کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اپنا عقیدہ معلوم ہو سکے۔ سادات کرام جو ہیں
وہ مخالفوں کے دامن تزویر میں نہ پھنسیں کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ تو اس لیے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل سنت کے منہج پر رہ کر زندگی گزارنے کی اور اسی پر ہمیں ایمان و عافیت کی موت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔